سیدنا خالد بن ولید قریش کے ایک معزز فرد اور بنو مخزوم قبیلے کی چشم و چراغ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا میں ان کی بھی مثال بہادری پر انہیں سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل قریشوں کو بتوں کی پوجا سے منع کیا تو سب آپ کے خلاف ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر 17 برس تھی۔ آپ بھی اپنی والد کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے۔ بعد میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ سیدنا خالد بن ولید نے تلوار کے سائے میں پرورش پائی، اس لیے وہ بہت پھرتیلا اور نڈر تھے۔ کشتی، گھڑ سواری اور نیزہ بازی کے ماہر تھے۔ خالد بن ولید کئی جنگوں میں شریک رہے۔ اسلام لانے کے بعد حاکم شام کا مقابلہ کرنے کے لیے 3000 صحابہ کی فوج تیار ہوئی، اس میں آپ بھی شامل تھے۔ خونریز معرکہ ہوا، مخالفین 1 لاکھ کی تعداد میں تھے۔ مسلمانوں کا کافی جانی نقصان ہوا۔ اگلے روز اس لشکر کی کمان حضرت خالد نے اپنے ہاتھوں میں لی اور اعلیٰ جنگی اصولوں پر اپنی تھوڑی سی فوج کو مجتمع کیا اور حاکم شام کی ٹڈی دل فوج کو تہس نہس کر دیا اور فتح پائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ اسلام لشکروں کی سالاری کی فرائض انجام دیتے رہے۔ معرکہ یمامہ میں آپ نے صرف 13,000 فوجیوں کے ساتھ مسیلمہ بن کذاب کی لاکھوں کی فوج کو شکست دی۔ حضرت خالد بن ولید جب بستر علالت پر تھے تو آپ نے قریبی بیٹھے ہوئے لوگوں سے کہا، میں نے انگنت جنگوں میں حصہ لیا، کئی بار اپنے آپ کو ایسے خطروں میں ڈالا کہ جان بچانا مشکل نظر آتا تھا، لیکن شہادت کی تمنا پوری نہ ہوئی۔ میرے جسم پر کوئی ایسا جگہ نہیں کہ جہاں تلوار، تیر یا نیزہ کے زخم کا نشان نہ ہو، لیکن افسوس موت نے مجھے بستر پر آ دبوچا۔ میدان کا زار میں شہادت نصیب نہ ہوئی۔ آپ نے جنگ احد سے خلیفہ ثانی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق تک جتنی جنگیں لڑی، ان جنگوں میں آپ نے ایک جنگ بھی نہیں ہاری۔ سیدنا خالد بن ولید انتہائی اہم شخصیت کے مالک تھے۔ مرتدین کا زور توڑنے اور سوات عراق اور شام کو فتح کرنے میں جو کارروائی نمایاں آپ نے سر انجام دیے، وہ تاریخ میں بے حد اہمیت کے حامل ہیں۔ جس حیرت انگیز قابلیت کے ساتھ آپ نے اسلامی فوجوں کی کمان کی، اس کا اثر تھا کہ جب دشمن سنتے تھے کہ خالد بن ولید ان کے مقابلے کے لیے آ رہے ہیں تو ان کے چکے چھوٹ جاتے تھے اور وہ مقابلے سے پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتے تھے۔ سیدنا خالد بن ولید امیر المومنین سیدنا عمر فاروق کی خلافت میں 21 ہجری 642 عیسوی میں شام کے شہر حماس میں فوت ہوئی۔ اپنی وفات پر انہوں نے خلیفۃ الوقت عمر فاروق کے ہاتھوں اپنی جائیداد کی تقسیم کی وصیت کی۔ سوانح نگاروں نے سیدنا خالد بن ولید کی شجاعت و بہادری سے بظلال فتوحات کے متعلق کئی کتاب تصنیف کی ہے۔ بعض کتاب دلچسپ ناولوں کی صورت میں بھی تحریر کی گئی ہے۔ بالکل اسی طرح اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو بھی اسلامی تاریخ سے ہوگی۔ شکریہ۔